بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کا ذکر کیا گیا اور حوض کوثر کا ذکر کیا گیا، قیامت کا اور دوسرے مناظر کو ذکر کیا گیا۔ آج جو ہے موت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو موت جو ہے، موت کو رب کائنات نے بڑی خطرناک صورت میں پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب موت کو رب کائنات نے پیدا فرمایا نا، یہ اتنی خطرناک تھی، اتنی پاورفل تھی، زمین و آسمان سے یہ زیادہ پاور والی تھی۔ تو رب کائنات نے اس کو زنجیروں سے جکڑا، 1000 زنجیروں سے جکڑ دیا، اور ایک زنجیر کی جو لمبائی تھی وہ 1 سال کی مسافت تھی۔ 1 سال کی مسافت تھی جو اس کی لمبائی تھی۔ تو رب کائنات اس کو زمین و آسمان سے پردے میں رکھ دیا، اس کی خطرناکی اور شدت کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو رب کائنات نے اس موت کو ظاہر کرنا چاہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب کائنات، کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کو تو نے پیدا کی جو زمین و آسمان سے پاور والی ہے؟ تو فرمایا وہ موت ہے۔ تو فرشتوں نے التجا کی لائے اس موت کو دکھا دو۔ رب کائنات نے موت کو فرشتوں کے سامنے لایا تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 1 سال تک سارے فرشتے بے ہوش رہے، 1 سال پورا۔ سال کے بعد جب ہوش آئی تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا ربنا اخلقتا اعظم منہ، اے اللہ تو نے موت سے بھی زیادہ کوئی اعظم پاور چیز بنائی ہے؟ تو خدا نے ہاں میری ذات اس سے پاور والی ہے، پاور چیزیں بنا سکتا ہوں۔ تو رب کائنات نے اس موت کو بڑی خطرناک حالت میں پیدا فرمایا۔ جب مرنے والا مومن ہوتا ہے تو موت اچھی صورت میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، اے فرشتوں، جاؤ میرا مومن بندہ آ رہا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے گلدستے پیش کرو۔ وہ پھولوں کے گلدستے لے کر آتے ہیں، ایک گلدستے کے اوپر 17 رنگ کے پھول ہوں گے، اس کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کو ایسے منظر دکھاتے ہیں مومن مرنے والے کو کہ اس کا مرنا جو ہے، اس کی تکلیف اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی، رب کائنات کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، اس کے موت بڑی سختی اور شدت سے آتی ہے کہ اس کے پاس آگ کے گرز ہوتے ہیں، ملک الموت کے پاس آگ کے گرز ہوتے ہیں۔ وہ آگ کے گرز چلاتا ہے اور اس کی جو ہے نا روح اس کو ایسے کھینچتا ہے جیسے ہونا یہ کیکر جو ہوتا ہے بڑے کانٹوں والا، اس پر اگر کوئی دوپٹہ ململ کا بچھا دیا جائے، اس کانٹے جس کے اندر سے داخل ہو جائیں، اس کو کھینچا جائے تو وہ جیسے ریزہ نہیں ہو جاتا، اس کی تار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مشرک بے دین کی جب موت آئے گی، اس کی روح کو اسی طرح کھینچ کر نکالا جائے گا کہ اس کی روح تار اور پارا ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ میں اس ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔